بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت عالمی بالادستی کی جنگ عروج پر ہے اور آپ کو پتہ ہے کبھی وقت تھا اور اب اختتام پذیر تو ابھی نہیں ہوا، لیکن ہوتا جا رہا ہے کہ کبھی وقت تھا کہ جب روس اور امریکہ دنیا کی دو سپر پاورز تھیں، لیکن پھر روس ملیہ میٹ ہوا تو امریکہ پوری دنیا کا کرتا دھرتا بن گیا۔ لیکن اب دوبارہ روس پھر بیدار ہو رہا ہے تو اب اور چین اس کے سوا، اور چین اب ان سب سے بڑھ کر جس نے پوری دنیا پر اپنی معاشی بالادستی بھی قائم کرنے کی جنگ شروع کر دی ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور مغرب عالمی بحران کے ذمہ دار ہیں، جس کی وجہ سے نئی عالمی جنگ اور ایٹمی تصادم کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ یہ بحران صرف یوکرائن مسئلے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات پر اس کا ہی تسلط رہے۔ چین نے کہا ہے کہ روس یوکرائن جنگ سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ امریکی فوج کے سابق جنرل نے پیشگوئی کی ہے کہ یوکرائن اس سال اگست میں کرائمیا آزاد کرا لے گا۔ روس یوکرائنی جنگ میں کیف حکومت کی مسلح فوج کی طرف سے اگلا حملہ بہت پیشہ ورانہ، نپتلا اور مؤثر ہوگا۔ جرمن میڈیا کو انٹرویو میں امریکی جنرل نے کہا کہ مغربی دنیا یوکرائن کو درکار طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے ہتھیار فراہم کرے تو کامیابی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرائنی جنگ میں موجودہ صورتحال طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسی ہے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ یوکرائن جنگ کے بدترین نتائج سے بخوبی آگاہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس بدترین بحران سے ایسی صورتحال جنم لے جس کے ذریعے چین، روس اور اپنے دور ہوتے اتحادیوں پر سے پھر کنٹرول حاصل کر سکے۔ اس کے لیے یوکرائن جنگ ضروری تھی، جو اگر ایٹمی جنگ میں بھی بدلتی ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں کہ چین اور روس اس کی بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں، جو بقول نیو یارک ٹائمز کے ایک نیا عالمی نظام قائم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ روس اس مسئلے کا حل مذاکرات سے چاہتا ہے، لیکن یوکرائن پر امریکہ کا شدید دباؤ ہے کہ وہ اس مرحلے پر کسی صورت مذاکرات میں حصہ نہ لے۔ دنیا اس وقت بہت بڑے بحرانوں کا سامنا کر رہی ہے۔ معاشی بحران سے جڑے سیاسی بحران ہیں۔ فرانس، برطانیہ، جرمنی میں لوگ سڑکوں پر آ کر بڑے پیمانوں پر احتجاج کر رہے ہیں، جس میں ہالینڈ بھی شامل ہو گیا ہے۔ لیکن ان تمام بحرانوں کا آغاز روس یوکرائن جنگ سے ہوتا ہے۔ نہ یہ جنگ ہوتی، نہ دنیا بڑے معاشی بحرانوں کی زد میں آتی۔ ترقی پذیر غریب ممالک تو اپنی جگہ، یہاں تو ترقی یافتہ ممالک ان بحرانوں کے آگے بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ نے بغیر غور و فکر کیے، بغیر کسی پلاننگ کے، اس کے بدترین نتائج سے آگاہ ہوئے بغیر یہ جنگ شروع کرائی؟ ایسا ہرگز نہیں تھا، لیکن اب ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے جس میں نہ صرف ہمارے خطے بلکہ پوری دنیا پر اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا فوری اثر فرانس پر یہ ہوا کہ فرانسیسی صدر نے دورہ چین کے فوراً بعد امریکہ چین تنازع میں اندھا دھند شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ فرانس جیسا امریکی اتحادی یورپی ملکوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ ہمیں کسی صورت ان امریکی جنگی منصوبوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ یوکرائن ہو یا تائیوان، جو یورپی استحکام اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیں۔ لیکن یہ سب سعودی شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کے اس فیصلے کے بعد کہ انہوں نے ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی جنگ کا ایندھن بننے سے انکار کر دیا۔ خوش آئند ناقابل یقین بات یہ ہے کہ سعودی ایرانی عوام و حکام ایرانی سعودی بھائی بھائی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ سعودی شام تعلقات 12 سال بعد بحال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بھی 12 سال بعد شام کا دورہ کر چکے ہیں۔ دیکھا 12 کے ہندسے کا کمال۔ جیسے ہی 12ویں گھر کی بندش ٹوٹی، تعلقات بحال ہو گئے۔ سعودی ایران تجارت بحال ہو گئی ہے۔ ایران نے فوری طور پر سعودی عرب سے تجارت کرنا شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف ہم آج بھی ایران سے گیس اور پٹرول نہیں لے سکتے۔ سستی گیس، سستا پٹرول ہماری معیشت کو، جو عالمی نظام میں ہے، کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ سینکڑوں بند فیکٹریاں جو فیصل آباد، گوجرانوالہ، گجرات، لاہور اور کراچی میں ہیں، پھر سے چالو ہو سکتی ہیں۔ لاکھوں مزدور جو بے روزگار ہو رہے ہیں، پھر سے برسر روزگار ہو کر اپنی اور قوم کی خوشحالی کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب ہو تو کیسے ہو؟ ہماری اشرافیہ تو 75 سال سے امریکہ کی غلام ہے، کیونکہ اس غلامی میں ہی اس کی بقا ہے، لیکن اس بقا میں ملک اور عوام کی موت ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ناقابل یقین ششدر کر دینے والے واقعات کیا اچانک رونما ہو گئے؟
نہیں، یہ تو سب یوکرائن جنگ کے بعد ہوا، جب دنیا کو یہ یقین ہو گیا کہ امریکہ صرف اور صرف اپنے ذاتی سامراجی مفادات اور عالمی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے دنیا کو ایٹمی جنگ میں جھونکنے جا رہا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے موجودہ سیاسی، آئینی، عدالتی اور معاشی بحران کو کس طرح استعمال کرنے جا رہا ہے؟ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بوجھ بن چکی ہے۔ امریکہ نے گزشتہ 75 سالوں سے اپنے سامراجی مفادات کے لیے اسے جتنا استعمال کرنا تھا کر لیا۔ اب امریکہ بھارت پاکستان دوستی، تجارت اور ان کے درمیان نارمل تعلقات چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی گزشتہ دہائیوں سے امریکہ کی مرضی اور اجازت سے قائم تھی، لیکن اب یہ بالادستی خطے میں امریکی ایجنڈے کی تکمیل، چینی اثر و رسوخ کو پھیلنے سے روکنے میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ کشمیر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی نظروں میں ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال رواں مئی میں سری نگر میں G20 کانفرنس کا انعقاد ہے۔ مارس اور پلوٹو کا مقابلہ مئی کے تیسرے ہفتے میں ہونے جا رہا ہے۔ اہم تاریخیں 12، 13، 16، 17 اور 18 مئی ہیں۔ ان تاریخوں میں بہت ہی اہم واقعات رونما ہو سکتے ہیں، جن میں عالمی جنگ بھی ہے اور جن میں بہت اہم جو شخصیات ہیں دنیا کی، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، جس سے حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں بھی سیاسی صورتحال جو ہے اچانک بگڑ کر خانہ جنگی کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔